بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محنت کا پھل واقعہ۔ ترکستان کے ایک شہر کا نام فاریب ہے۔ بہت مدت گزری، اس شہر کے ایک محلے میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جسے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ دن کو وہ اپنے استاد کے یہاں جا کر سبق پڑھتا اور جب رات آتی تو وہ دن کا پڑھا ہوا سبق یاد کرتا اور اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک یہ سبق پوری طرح یاد نہیں ہو جاتا۔ اس کی چارپائی کے سرانے مٹی کا ایک دیا جلتا رہتا تھا۔ اس دیے کی روشنی میں وہ رات کو دیر تک پوری کی پوری کتاب پڑھ لیتا اور بعض اوقات ساری رات ہی پڑھنے میں گزر جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا پوری توجہ انہماک سے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ دیے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ اس نے بتی کو اونچا کیا، روشنی ہوئی تو ضرور مگر بہت جلد ختم ہو گئی۔ اب جو اس نے دیے پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر اسے بڑا افسوس ہوا کہ تیل تو دیے میں ہے ہی نہیں، روشنی اگر ہو تو کیوں کر، اب کیا کروں؟ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی، شہر کی دکانیں بند ہو چکی تھی اور اگر وہ کھلی بھی ہوتی تو لڑکے کو کچھ فائدہ نہ ہوتا کیونکہ اس کے پاس تو تیل خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ پیسوں کے بغیر کون دکاندار اسے تیل دیتا؟ اس حالات میں بہتر یہی تھا کہ وہ کتاب ایک طرف رکھ کر سو جائے، مگر ابھی تو اسے پورے 2 گھنٹے پڑھنا تھا۔ وہ 2 گھنٹے کس طرح ضائع کر سکتا تھا اور پھر دوسرے دن بھی اس کے پاس کہاں سے پیسے آ سکتے تھے؟ روٹی تو وہ ایک مسجد میں جا کر کھا لیتا اور محلے کے ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم ملتی تھی اس سے وہ اپنے لیے معمولی کپڑے اور تیل خرید لیتا تھا، لیکن اسے حال ہی میں جتنے پیسے ملے تھے وہ خرچ ہو چکے تھے۔ دیے کہ اس طرح بجھ جانے سے اسے بڑا افسوس ہوا۔ وہ اپنی کوٹری سے نکل کے دروازے پر آ بیٹھا۔ رات کا اندھیرا ہر جگہ چھایا ہوا تھا، کہیں کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب لوگ آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں اس کی نظر روشنی کی ایک ننھی سی لکیر پر پڑی جو شاید دور کسی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ روشنی اس کے گھر میں ہوتی۔ روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے ادھر قدم اٹھانے لگا جدھر روشنی آ رہی تھی۔ اپنی کتاب وہ ساتھ ہی لے آیا تھا تاکہ موقع ملے تو اسے روشنی میں کتاب کا باقی حصہ پڑھ ڈالے پھر واپس آ جائے۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک قندیل میں سے نکل رہی ہے جو محلے کے ایک چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ چوکیدار ایک نیک آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ غریب طالب علم ہے جس کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں۔ بولا، ہاں بیٹا پڑھ لو، میں تھوڑی دیر یہیں بیٹھ جاتا ہوں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ لڑکا کتاب پڑھنے لگا۔ اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک ہی جگہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا۔ آیا کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا استاد بن گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا بن گیا جس سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ تھے ابو نصر فارابی۔ فارس کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان کی وفات کو کئی برس گزر چکی ہے، مگر اس کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا نام سب بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ اس کے اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا جو دیا اس نے جلایا تھا اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔